بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکن الدین سیریز کی چوتھی قسط میں باعث زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ان دنوں شام بڑی وسیع سلطنت تھی، اس لیے کہ شام میں اس وقت لبنان، اردن، فلسطین اور اسرائیل کے سارے علاقے شامل ہوا کرتے تھے۔ صرف بحیرہ روم کے کنارے کنارے نصرانیوں کے قبضے میں کچھ قلعے تھے۔ یہ سارے کام سر انجام دینے کے بعد سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے جہاں اپنا دفاع مضبوط کیا، وہاں اس نے اپنے لشکر کی تعداد بڑھائی۔ اس نے حلب شہر سے لے کر عراق تک تمام جنگلوں اور گھاس کے خطوں میں آگ لگوا دی تاکہ حملہ آور منگول آسانی سے پیش قدمی نہ کر سکیں۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد ایک بار پھر سلطان بیبرس عرض شام سے مصر کی طرف چلا گیا۔ شام سے واپس مصر جانے کے بعد سلطان بیبرس نے سب سے پہلے عباسی خلافت کو بحال کیا۔ ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی اور اس کے ساتھ ہی عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ خلافت جیسی بھی تھی، ہر صورت میں وہ مسلمانان عالم کے نزدیک مجموعی طور پر مرکز ملت کا درجہ رکھتی تھی۔ اس کے ختم ہو جانے سے مسلمان اپنی دینی اور سیاسی زندگی کے اندر گہرا خلا محسوس کر رہے تھے۔ سلطان بیبرس بھی اس معاملے میں لوگوں کے جذبات سے بخوبی آگاہ تھا۔ چنانچہ برسر اقتدار آنے کے بعد اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ خلافت عباسیہ کا از سر نو استوار کیا جانا اور سر دست اس کا مرکز قاہرہ ہی میں قیام کیا جانا ضروری ہے۔ منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے وقت ایک عباسی شہزادہ جس کا نام ابو القاسم تھا قید میں تھا۔ بعد میں ہنگاموں کے دوران جب بغداد کے قید خانوں سے بہت سے قیدی نکل بھاگے تو وہ شہزادہ بھی ان قیدیوں کے ساتھ بھاگ نکلا اور 3.5 سال تک گمنامی کی زندگی گزارتا رہا۔ اتفاق سے سلطان بیبرس کو اس کی جائے قیام کا علم ہو گیا، چنانچہ اس نے 10 سرکردہ آدمیوں کو بھیجا اور ابو القاسم کو مصر آنے کی دعوت دی۔ ابو القاسم نے دعوت قبول کر لی اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ مصر میں داخل ہوا۔ مصر میں اس کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا، شہر کو عالیشان انداز میں سجایا گیا۔ اس کے بعد سلطان بیبرس مصر کے قاضی القضاء کے علاوہ دوسرے اہم امراء اور منصبداروں نے بھی ابو القاسم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح پھر خلافت عباسیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مصر کے اندر سلطان بیبرس نے سکوں اور خطبوں میں نئے عباسی خلیفہ ابو القاسم کا نام جاری کر دیا۔ دوسری طرف ہلاکو خان بھی اپنے آبائی وطن صحرائے گوبی سے لوٹ آیا تھا اور اب وہ مسلمانوں سے اپنے سالار کی شکست کا بدلہ لینے کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ ہلاکو خان کو سلطان بیبرس پر سخت غصہ اور غضب تھا، اس لیے کہ سلطان بیبرس نے تاتاریوں کی ہیبت ناک طاقت کے سامنے تلواروں کا بند باندھ دیا تھا۔ اپنی جرأت مندی، شجاعت اور اپنی زبردست شخصیت کا لوہا اس نے تمام دنیا سے منوا لیا تھا۔ اب سلطان بیبرس ہی کی وجہ سے عالم اسلام میں مصر اور شام کی مملکت کو مرکزی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ہلاکو خان سلطان بیبرس کے سامنے ایک نئی طاقت کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ سلطان بیبرس کا مقابلہ کرنے کے لیے منگول اور مشرقی یورپ کے صلیبی آپس میں اتحاد کرنے لگے اور انہوں نے مصر اور شام کی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے گٹھ جوڑ کرنا شروع کر دی۔ سلطان بیبرس نے دیکھا کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے منگول مشرقی یورپ کے ملکوں سے اتحاد قائم کر رہا ہے تو وہ بھی بیکار نہیں بیٹھا۔ الملک الظاہر کی خوش قسمتی کہ اس نے اپنی دانش مندی سے خود منگولوں کی طاقت اور قوت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دراصل چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوجی خان، چغتائی خان، اوغدائی خان اور تولائی خان۔ جوجی خان ان علاقوں کا حاکم مانا گیا تھا جسے آج کل وسط ایشیا کہتے ہیں۔ جوجی خان کے 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام باتو خان اور اس سے چھوٹے کا نام برکائی خان تھا۔ یہ وہی برکائی خان ہے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ جوجی خان کے بعد اس کا بیٹا باتو خان ان علاقوں کا حاکم بنا اور باتو کے بعد اس کا چھوٹا بھائی برکائی خان دریائے وولگا کے آس پاس کے علاقوں کا حاکم بن گیا، جس کو اردو زرعی بھی کہتے ہیں۔ مسلمانوں اور سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کہ چنگیز خان کے پوتے برکائی خان نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس کی وجہ سے بہت سے منگول حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے۔ اب چنگیز خان کے 2 پوتے حرکت میں تھے، ایک ہلاکو خان جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا اور دوسرا برکائی خان جو وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ ان حالات میں سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کے لیے چنگیز خان کے 9 مسلم پوتے برکائی خان سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم کرنے کا عزم کیا۔ منگولوں کے خاقان اعظم منگو خان کے زمانے میں منگو خان جو کہ ہلاکو خان کا بڑا بھائی تھا، اس کے زمانے میں برکائی خان اور ہلاکو خان میں بظاہر اتحاد رہا، لیکن درپردہ ان کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ برکائی خان مشرف بے اسلام ہو چکا تھا اور قدرتی طور پر اسے مسلمانوں سے ہمدردی تھی، اور دوسری طرف اسے یہ بھی غصہ تھا کہ ہلاکو خان نے مسلمانوں کے خلیفہ اور خلیفہ کے شہر بغداد کو تہہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف ہلاکو خان اپنے آبائی مذہب پر قائم تھا، جبکہ اس کی عیسائی بیوی وقوزہ کی وجہ سے یورپ کے عیسائی ممالک بھی اس کے طرفدار تھے۔ اس کی عیسائی بیوی ترکوں کے قبیلے کرید کے خاقان کی بیٹی تھی جو نستوری عیسائی تھے۔ ناظرین، یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہلاکو خان نے بھی اپنی زندگی میں عیسائیت قبول کر لی تھی۔ برکائی خان کیونکہ مسلمان ہو چکا تھا، لہٰذا اسے مسلمانوں سے ہمدردی تھی۔
اس نے اپنی ہمدردی کا اظہار پہلی بار اس وقت کیا جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ آور ہو کر شہر کو برباد کیا تو ہلاکو خان کے نام پر برکائی خان نے ایک خط لکھا۔ اس خط میں سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے برکائی نے اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو کو کہا تھا، تم نے ایک مقدس مقام کی بے حرمتی کی ہے اور اس معاملے میں اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے مشورہ نہیں لیا۔ برکائی خان کے ان الفاظ کے جواب میں ہلاکو خان اور زیادہ وحشت پر اتر آیا۔ اس نے برکائی خان کی تنبیہ کا کوئی اثر نہ لیا اور طنزیہ انداز میں اسے ٹھکرا دیا۔ وہ اپنی مسلم کشی کی روش پر قائم رہا، جن علاقوں کو فتح کرتا وہاں کے مسلمانوں پر بڑی سختیاں کرتا اور عیسائیوں پر مہربانیاں اور الطاف و اکرام کی بارش کرتا۔ چنانچہ عیسائی ہلاکو خان کو اپنا مربی اور سرپرست سمجھنے لگے۔ اس بنا پر انگنت عیسائی ہلاکو خان کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ اس طرح دن بدن ہلاکو خان کی طاقت اور قوت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس موقع پر مشہور مورخ ہیرلڈم لکھتا ہے، جدھر جدھر سے ہلاکو خان کے دستے گزرتے تھے مسجدوں کو آگ لگا دی جاتی تھی، لیکن کلیساؤں کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا تھا۔ مسلمانوں پر ہلاکو کے مظالم کی یہ خبریں دریائے وولگا کے کنارے مسلمان منگول حکمران برکائی خان کو بھی پہنچ رہی تھی۔ وہ ہلاکو کی مسلم دشمنی اور صلیب نوازی پر سخت پیچ و تاب کھاتا تھا۔ جب ہلاکو کا بھائی اور منگولوں کا خاقان منگو خان مر گیا تو برکائی خان اور ہلاکو خان کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ چنگیز خان کی اولاد میں سے منگولوں کے لیے خاقان اعظم چننے کے لیے جھگڑے رونما ہو گئے۔ ان میں برکائی خان نے ایک فریق کا ساتھ دیا اور ہلاکو نے دوسرے کا۔ اسی طرح ان کے درمیان جو پہلے ہی ایک سرد جنگ چل رہی تھی وہ اب ایک کھلی جنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ جب ہلاکو خان اور برکائی خان کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو ہلاکو خان کے لشکر میں وہ منگول جو برکائی خان کے حامی تھے، ان میں سے کچھ تو ہلاکو خان کے لشکر سے نکل کر برکائی سے جا ملے اور کچھ دستے مصر کا رخ کرنے لگے۔ مصر میں آ کر انہوں نے برکائی خان کی طرح اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے سلطان بیبرس کے ہاں پناہ لے لی۔ سلطان کو انہی پناہ لینے والے منگولوں سے برکائی اور اس کی عظیم سلطنت سے متعلق تفصیل معلوم ہوئی۔ یہ تفصیل جاننے کے بعد سلطان بیبرس کی دور بین نگاہوں نے فوراً بھانپ لیا اور برکائی خان سے دوستانہ مراسم قائم کرنے کا عہد کر لیا۔ اس کے چند فوائد نکل سکتے تھے۔ چنانچہ سلطان بیبرس نے ایک سفارت مرتب کی اور اس کو قسطنطنیہ کے راستے برکائی خان کی دارالحکومت سرائے شہر کی طرف روانہ کیا۔ بدقسمتی سے اس سفارت کو قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے ہلاکو خان کی خوشنودی کی خاطر راستے میں ہی روک دیا، اس لیے کہ عیسائی دنیا اس وقت ہلاکو خان کا ساتھ دے رہی تھی۔ سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کے انہی دنوں برکائی کی جانب سے ایک وفد قاہرہ پہنچا۔ یہ وفد سلطان بیبرس کی خدمت میں حاضر ہوا اور برکائی خان کی طرف سے ایک خط سلطان بیبرس کو پیش کیا۔ اس خط میں برکائی نے عین جارود کے مقام پر ہلاکو خان کو شکست دینے پر سلطان بیبرس کو مبارکباد دی تھی۔ اس وقت کے ارکان نے ایک تحریری خط جو برکائی خان کی طرف سے تھا سلطان بیبرس کے حوالے کیا۔ اس خط میں برکائی خان نے لکھا تھا، ہم مسلمان ہیں اور اپنے غیر مسلم رشتہ دار ہلاکو سے لڑ رہے ہیں، اس لیے مصر کے سلطان کو چاہیے کہ وہ دریائے فرات کی وادی میں ہلاکو کے مقبوضہ جات پر چڑھائی کر دے۔ سلطان بیبرس کے لیے چنگیز خان کے مسلمان پوتے برکائی خان کی طرف سے یہ ایک نہایت خوشائند پیغام تھا۔ برکائی خان کے پیغام سے سلطان بیبرس سمجھ گیا تھا کہ منگولوں کے خلاف سب سے طاقتور حلیف جو اسے مل سکتے ہیں وہ خود منگول ہی ہیں۔ چنانچہ اس نے مسلمان ہونے والے منگول برکائی خان کے مشیروں کا پرتپاک انداز میں خیر مقدم کیا۔ برکائی خان کے سفیروں کو سلطان نے بیش بہا خلتوں اور اعلیٰ درجے کے تحائف سے نوازا اور مصر میں اس نے اپنے نام کے خطبے کے ساتھ برکائی خان کا نام بھی شامل کیا۔ اس کے علاوہ سلطان بیبرس نے برکائی خان کے نام ایک طویل خط لکھا۔ کہا جاتا ہے یہ خط 70 صفحات پر مشتمل تھا اور سلطان نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ مشہور مورخ ہیرلڈم بھی انہی خیالات کا اظہار کرتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس خط میں سلطان نے جہاد سے متعلق قرآن مقدس کی مختلف آیات کے حوالے بھی دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی رقم کی۔ اس کے علاوہ سلطان بیبرس نے برکائی خان کو یہ بھی لکھا کہ سلطان خود بھی دشتے کی چاک کا رہنے والا ہے اور ایک عاجز مسلمان کی حیثیت سے اپنے عظیم نو مسلم بھائی کو سلام بھیجتا ہے۔ اپنے خط میں سلطان نے یہ بھی لکھا کہ اس کے لیے یہ سب سے بڑی پرمسرت بات ہے کہ عظیم برکائی خان نے اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کی سرگرمیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ہلاکو اسلام کو نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا ہے اور یہ عاجز بیبرس اسلام کو بچانے کی جد و جہد کر رہا ہے۔ اس نے خلافت کو مصر میں بحال کر دیا ہے اور اب وہ ہلاکو خان کے خلاف جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ سلطان نے یہ بھی لکھا کہ یہ عاجز اپنے بھائی برکائی خان کو یہ اطلاع دینے میں بھی مسرت محسوس کرتا ہے کہ قاہرہ کی جامع مسجد میں عباسی خلیفہ اور میرے نام کے ساتھ برکائی خان کا نام بھی خطبے میں پڑھا گیا ہے۔ سلطان نے لکھا کہ میں اور سارے مسلمان آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اگر ہلاکو ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرے تو آپ اس کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو جائیں۔ یہ خط دے کر سلطان نے برکائی کے سفیروں کو نہایت احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ اس کے علاوہ اپنے کچھ سفیر بھی بہت سے قیمتی تحائف دے کر برکائی خان کی طرف روانہ کیے۔
ان تحائف میں جو سلطان بیبرس نے برکائی کی طرف چیزیں بھجوائیں، ان میں قرآن پاک کا ایک نادر نسخہ جس پر خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگی ہوئی تھی، ہاتھی دانت، آبنوس اور سندل سے بنا ہوا ایک مرصع تخت، کئی منقش اور زرتار مسلح اور جائے نمازیں، چاندی کی تشتریاں، نقرئی دستوں کی نفیس تلواریں، خوارزم کی زینے، ریشم کی ڈوری والی دمشقی کمانیں، نیزے، تیر، ترکش، مختلف رنگوں کے نفیس پردے، شمعدان، تکیوں کے خوبصورت غلاف، گاؤ تکیے، سنگی دیگیں، شدائے ہوئے بندر جن کو ریشمی کپڑے پہنائے گئے تھے، تازی گھوڑے، گدھے، زرافے، تیز رفتار اونٹ، اعلیٰ درجے کے طوطے، حبشی غلام، خواجہ سرا اور تربیت یافتہ کنیزوں کے علاوہ اور بے شمار تحائف تھے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قیصر روم نے مصر کی پہلی سفارت کو قسطنطنیہ میں روکا تھا، اس لیے خدشہ تھا کہ وہ اس بار بھی سفارت کو روکے گا۔ سلطان نے اس خطرے کا سدباب کرنے کے لیے قیصر روم کو دھمکی دی کہ اگر اس نے مصریوں کے سفیروں کو روکا تو وہ اپنی مملکت میں تمام نصرانی تاجروں کو گرفتار کر لے گا اور قسطنطنیہ سے اپنے تمام تجارتی تعلقات ختم کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی مملکت کی عیسائی پادریوں سے قیصر روم کو دھمکی دلوائی کہ وہ اس کو کلیسا کا اسقف اعظم تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے۔ سلطان کی اس کارروائی سے قیصر روم کے ہوش ٹھکانے آئے۔ اس نے جن سفارتکاروں کو پہلے روکا ہوا تھا انہیں بھی رہا کر دیا اور بعد میں جانے والے سفیروں کو بھی اپنی منزل کی طرف جانے دیا۔ مصری سفیر جب سرائے شہر میں برکائی خان کے پاس پہنچے تو اس نے ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ سلطان بیبرس کا مکتوب اور تحائف وصول کر کے اس کو بے حد خوشی ہوئی۔ اس نے سلطان کو شکریہ کا پیغام بھیجا اور پورے تعاون اور مدد کا یقین دلایا۔ اس طرح ان دونوں عظیم حکمرانوں کے درمیان گہرے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے۔ برکائی خان کا دارالحکومت اس وقت صرف خیموں کا شہر تھا، اس کا نام سرائے برکائی تھا۔ اس نے سلطان بیبرس کو پیغام بھیجا کہ وہ مصر سے کاریگر اور صنع بھیجے جو اینٹ اور پتھر کی عمارتیں ان کے لیے تعمیر کریں۔ سلطان نے فوراً بہت سے معمار، صنع اور دوسرے ارباب کمال برکائی خان کی طرف بھیج دیے، جنہوں نے چند سال کے اندر خیموں کے اس شہر میں بے شمار مکانات، محلات، مدارس، مساجد، سرائے اور مہمان خانے تعمیر کر دیے۔ اس طرح سلطان بیبرس کی بدولت خانہ بدوش منگول نئے تمدن سے روشناس ہوئے۔ برکائی خان کے تخت نشین ہونے کے بعد سمرقند اور بخارا وغیرہ سے بھی بہت سے مسلمان، جن میں کئی علماء بھی شامل تھے، برکائی خان کے پاس جا کر آباد ہونے لگے۔ برکائی خان کے کہنے پر ان علماء نے منگولوں کے اندر زور و شور سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ برکائی خان کے ہاں اسلام اس قدر تیزی سے پھیلا کہ برکائی کے تمام امراء، شہزادوں اور شہزادیوں کے ہاں نماز پڑھانے کے لیے ایک ایک امام اور اذان دینے کے لیے ایک ایک مؤذن مقرر تھا۔ سلطنت کے تمام شہروں میں مکتب قائم کر دیے گئے تھے جن میں رعایا کے بچوں کو قرآن مقدس پڑھایا جانے لگا۔ جب سلطان بیبرس اور برکائی خان میں اتحاد قائم ہو گئے تو سلطان کے کہنے پر بہت سے مصری اور شامی علماء بھی برکائی خان کے پاس پہنچنا شروع ہو گئے اور وہاں تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف بے شمار منگول بھی علاقو خان کے ہاں سے نکل کر مصر میں آ کر آباد ہونے لگے۔ انہوں نے سلطان کی تبلیغ سے اسلام قبول کر لیا اور اپنے آپ کو اچھا شہری ثابت کرنے لگے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔